الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ہے المرسلات، مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ اس سورت کے بارے میں پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے کچھ ارشادات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورت کی اہمیت کتنی ہے یا فضائل اس کے کیا کیا ہیں۔ ایک تو وہ حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے غور سے دیکھا اور عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول قد شبت، آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں۔ سفید بال دیکھے ہوں گے داڑھی کے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع پہ جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ یہ جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کیونکہ ان صورتوں میں جو مناظر ہیں قیامت کے، اور ایک انسان کو کل قیامت کو اس ہولناکی کو جو قیامت کی ہے اس کا برداشت کرنا، اس کا سامنا کرنا، اور خاص طور پر جب نبی پر یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یوں لگا جیسے آنکھوں کے سامنے یہ سب مناظر ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان اگر اس کو ڈوب کے پڑھے یا کسی سے اچھی تفصیل کے ساتھ سن لے تو اس کو خیال آتا ہے، یقین آ جاتا ہے، رونے لگتا ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ تو یہ وہ مناظر تھے جس کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم بار بار جب پڑھتے تو سامنے آتے، خیال میں آتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہو جاتی، کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا۔ یہ سب سے بڑی فکر تھی۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ فکر ویسے بھی کچھ دنیا کے فکر ہوتے ہیں، کچھ آخرت کے فکر ہوتے ہیں۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ فکر آخرت ایک بہت اہم موضوع بھی ہے، تو وہ ہر وقت وہاں پہنچے ہوتے ہیں، وہاں ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسے اچھے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے یعنی گفتگو کی ہے، وَيَخَافُونَ يَوْمَ الْحِسَابِ، وہ یوم حساب سے ڈرتے ہیں۔ اِنَّا كُنَّا مُشْفِقِينَ فِي أَهْلِنَا، کہ ہم اپنے گھروں میں جب رہتے تھے تو ڈرتے ہوئے رہتے تھے کہ بال بچوں میں مس نہ ہو جائیں، مرنا بھی ہے، کل قیامت کو اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہونا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اثر انداز ہوتی تھی، اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جسمانی حالت جو ہے وہ اب جوانی سے ڈھل رہی ہے بڑھاپے کی طرف۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بینما نحن مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بار ہم نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ تھے، فی غار بمنا، منا کی ایک غار میں، اذ نزلت علیہ، کہ اس موقع پر آپ پر یہ سورت المرسلات نازل ہوئی۔ فإنہ لیتلوہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِن فِيهِ، اور میں آپ کو پڑھتا ہوا، آپ کی قرأت سنتے ہوئے اس سورت کو حاصل کر رہا تھا، یعنی یاد کر رہا تھا۔ آپ پڑھتے جاتے تھے، میں سن رہا تھا اور یاد کرتا جا رہا تھا۔ وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْفٌ بِهَا، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا منہ مبارک جو تھا وہ اس سورت کو پڑھتے وقت ذرا تر بھی تھا، یعنی ہونٹ، زبان، اس میں محسوس ہوتا تھا کہ جو تری ہے وہ بہت زیادہ آ گئی ہے۔ اذ وثبت علینا حیۃ، کہتے ہیں ہم اسی آپ پڑھ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، تو اچانک ہی ایک سانپ جو ہے وہ ہم پر آ پڑا، پتہ نہیں کہاں سے کسی سوراخ سے نکلا اور آ گرا ہمارے درمیان۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع فرمایا، اقتلوها، اس کو مار دو۔ فابتدرناها فذهبت، تو ہم اس کی طرف پلٹے کہ اس کو ماریں، وہ رینگتا رینگتا گھس گیا، چلا گیا کہیں۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیت شرکم کما وقیتم شرہا، وہ سانپ جو ہے وہ بچ گیا تمہارے شر سے، یعنی تم اس کو قتل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، وہ بچ نکلا. کما وقیتم شرہا، جیسا کہ تم بچ گئے اس کے شر سے، یعنی وہ تمہیں ڈس سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بچا لیا اور وہ تم سے بچ گیا. قال عمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حفظتہ من ابی فی غار بمنا، میں نے اس صورت کو منا کی غار میں سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کے یاد کیا. تو لگتا ہے یہ صورت بہرحال اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ آپ منا میں تھے، غار میں تھے، آپ پر یہ صورت نازل ہوئی اور آپ پڑھ کے سنا رہے تھے اور یاد کرنے والے یاد بھی کر رہے تھے. پھر بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی موقع ملا، ابی ابن کعب اور یہ دونوں غار میں تھے، تو ابی ابن کعب یہ صورت پڑھ رہے ہیں اور یہ سن رہے ہیں. اس طرح سن لکھا ہوا میٹیریل تو ہوتا نہیں تھا، تو سن کے ہی یاد کرتے تھے، سن کے ہی اثر لیتے تھے. اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی صحیح میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث بھی روایت کی ہے کہ کہتے ہیں کہ ان ام الفضل، کہ ام فضل نے ابن عباس سے یہ صورت سنی کہ وہ پڑھ رہے تھے. ابن عباس جو بیٹے ہیں وہ قرآن مجید کی صورت پڑھ رہے تھے، تو ام فضل وہ سن رہی ہیں، اور جب سن چکی تو کہنے لگیں بیٹا واللہ یا بنی، اے میرے بیٹے اللہ کی قسم، لقد ذکرتنی بقراءتک ھذہ السورہ، اس صورت کو پڑھ کے تم نے مجھے ایک چیز یاد دلا دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انھا لآخر ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے آخری قرات میں نے سنی وہ یہی صورت تھی. یقرأ بہا فی المغرب، آپ اس کو مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے. تو اس طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے بھی تھے، قرآن میں یہ سارا پڑھتے تھے، لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک ریمائنڈر کے طور پر بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ چیزیں بار بار پڑھی جانے کی ہوتی ہیں. قرآن مجید کو بیچ میں پڑھیں، شروع میں پڑھیں تو لمبے لمبے واقعات ہیں، لیکن یہ صورتیں جو ہیں انسان کو اس کا انجام اور انجام کے بعد کے جو مناظر ہیں وہ یاد دلاتی ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی نمازوں میں ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس صورت کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے کہ ان کے کیا کیا کام ہیں. اس پوری دنیا میں، کائنات میں ایک زبردست فورسز ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ کے حکم کو سنتی ہیں، امپلیمنٹ کرتی ہیں، اور پھر یہ ساری کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے. پھر اسی میں اہل ایمان کے بارے میں بھی اللہ نے بتایا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کو بڑا اونچا درجہ دے گا، بہت بڑا مقام ہوگا ان کا ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے. اور مشرکین کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا، کفار کو اور مشرکین کو ہمیں بتایا قرآن مجید میں، اور ان کو بھی سمجھا دیا انڈائریکٹ وے میں کہ آخرت میں تمہارا مقام اس کفر اور نفاق کی وجہ سے اور شرک کی وجہ سے جہنم کے انتہائی نچلے درجوں میں ہوگا. یہ یاد رکھنا. یہ سب باتیں تمیز کر کے اللہ تعالیٰ نے نکھار کے اس صورت میں بیان کر دی ہیں. تو مکہ میں یہ صورت پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی. شروع ہوتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا، قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں متواتر. یہ ہوائیں جو تواتر کے ساتھ، تواتر کا مطلب یہ کہ کبھی بھی ان کا سلسلہ نہیں کٹتا، تسلسل ہے. یعنی اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، ہم لوگ جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، اس ناک کو سانس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. یہ وہ ہوا ہے کہ ہمیں ہر جگہ نصیب ہو جاتی ہے. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا سلسلہ
کاٹ کے نہیں رکھا ہوا. پھر یہی ہوائیں آپ دیکھ لیں، کوئی ٹھنڈی ہیں، کوئی گرم ہیں، کوئی تباہ کن ہیں، جیسے قوم عاد پہ ہوائیں بھیجی تھیں اللہ تعالیٰ نے. پھر اسی طرح کوئی مشرق کی طرف چل رہی ہیں، کوئی مغرب کی طرف، کوئی شمال کی طرف، کوئی جنوب کی طرف. یہ سارا ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہماری توجہ دلا کے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ غور کرو انسانوں، یہ ہوا ایسی چیز نہیں ہے جو تمہارے قابو میں آ سکے. یہ ہمارا حکم ہے جو ان ہواؤں پہ چل رہا ہے، اور ہم ہی ہیں انا ارسلنا الریاح، ہم ہی ہیں جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں، چھوڑتے ہیں. تو ارسال کا مطلب چھوڑنا بھی ہوتا ہے، یعنی جس کی باغیں کسی کے کنٹرول میں ہوں اور پھر وہ اس کو یوں چھوڑ دے، جاؤ بھائی. تو ہواؤں کی باغیں بھی اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں، وہ جہاں چاہے چھوڑ دیتا ہے اور تسلسل کے ساتھ اس کو چھوڑا ہوا ہے. تو یہ ہوائیں جب چلتی ہیں، کہیں بھی چلتی ہیں دنیا کے کسی خطے میں بھی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم انسان جانتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، موسموں پر کیا اثر پڑتا ہے، اور زمین پر کیا اثر پڑتا ہے، سمندر پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بخارات بن کے جب اٹھتے ہیں تو بادل میں ڈھل کے پھر ہوائیں ہیں جو ان کو ادھر ادھر لے جاتی ہیں اور ہر جگہ بارش برستی ہے. ہوائیں ہیں، ہوائیں. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو چھوڑی جاتی ہیں متواتر. عرف کس کو کہتے ہیں؟ تواتر کے ساتھ، ایک کے بعد پھر، ایک کے بعد پھر. یتبع بعضها بعضا. فالعاصفات عصفا، پھر ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہیں تیز چلنا. یہ بھی ہے، آئی لینڈ ہوتے ہیں نا، ان میں آپ ہواؤں کو دیکھیں، ہوا ایسے چلتی ہے سائیں سائیں کر کے. کمروں میں بیٹھے ہوں آپ، دب کے بیٹھے ہوں، تو ہوا جب باہر چل رہی ہوتی ہے تو اس کی آوازیں کمروں کے اندر آ رہی ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے سیٹیاں بجا رہی ہے ہوا، اتنی تیز. اور بعض اوقات ہوائیں ایسی بھی چلتی ہیں کہ بندوں کو بھی اڑا لے جاتی ہیں. تیز ہوائیں مکانوں تک کو اڑا لے جاتی ہیں. اور ان تیز ہواؤں کا سمندر کے مد و جزر پر جو فرق پڑتا ہے وہ بھی یہی کہ لہریں اٹھتی ہیں، اور یہ جب لہریں اٹھتی ہیں تو سمندر کے اندر جو شپس ہیں بڑے بڑے، اس کے اندر بھی بڑے بڑے لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ بھی گھبرانے لگ جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے. تو یہ کیا ہے؟ اس موقع پر انسان کو یاد آتا ہے اللہ. اس موقع پر انسان سوچتا ہے کہ واقعی اتنی بڑی مخلوق کیسے کنٹرول کی جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو یہ ساری ہوائیں تیزی کے ساتھ چلاتی ہے. وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور ان کی جو پھیلانے والی ہیں پھیلانا، یعنی ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور چاروں طرف پھیلا دیتی ہیں. اور یہ پھیلانا جو ہے یہ بھی عجیب و غریب قسم کا ہے. کوئی خشک بادل ہے ادھر جا رہا ہے، کوئی تر ہے تو ادھر جا رہا ہے. تو یہ پھر پھیلانا یہ بھی ہے کہ یہی ہوائیں بادلوں کو جب اٹھا کے لے جاتی ہیں اور وہ برستے ہیں تو اس میں بھی وہ بارشوں کو بھی ادھر ادھر پھیلا دیتی ہیں. پھر اس کے نتائج میں جو فصل زمین سے نکلتی ہے وہ بھی چاروں سمت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. فالفارقات فرقا، پھر جو جدا کرنے والی ہیں جدا کرنا. یہ بھی ہے کہ ایسی ہوائیں بھی اللہ تعالیٰ چلاتا ہے کہ پہاڑوں بڑے بڑے بادلوں کو پھاڑ کے ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے. بادل اکٹھا ہوتا ہے، ہوا ہی ہے جو اس کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتی. پھر فالملقیات ذکرا، پھر جو ڈالنے والی ہیں ذکر کو. یعنی ایسی ہوائیں جب چلیں تو ایک بندہ مومن جو ہے اس موقع پر واقعی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ خیر ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کی حالت ایسی ہو جاتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم عاد نے بھی کہا تھا
کہ یہ بادل ہے جو اب آئے گا اور ہم پر بارش برسائے گا. انہوں نے یہ سمجھا تھا، آج ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں، لیکن تھا اس میں کیا؟ ریح فیہا عذاب علیم. اس میں تو بڑی سخت قسم کی ہوا تھی، اور اس ہوا میں بڑا دردناک قسم کا عذاب تھا. تدمر کل شیء، جو ایک ایک شے کو تباہ و برباد کرنے والی تھی. تو میں تو وہ سوچ رہا ہوں، یہ ہے ذکر. فالملقیات ذکرا، یہ ہے ذکر. پھر یہی ذکر آگے چل کے اگر بادل برستا، تیز بارش ہو رہی ہوتی، بادل گرج رہے ہوتے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رب کی جناب میں یہ بھی دعا کرتے تھے کہ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک اللہم صیب صیبا نافعا. اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کر دینا، مار نہ دینا، کہیں تیرا غضب نہ ہو ان بادلوں میں، ان بارشوں میں. اور ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں، بارشیں جب تیز ہوتی ہیں، مسلسل ہو رہی ہوتی ہیں، تو جہاں مکانات گرتے ہیں، مکانات کے بیچ بیٹھے ہوئے لوگ مر جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد طوفان جب چلتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، اور اس سیلاب سے کتنی بستیاں ہیں جو اجڑ جاتی ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنے جانور ہیں جو بہہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو یہ بادل، یہ بارشیں، یہ ہوائیں ذکر کرا دیتی ہیں کہ بھئی یاد کر لو، اللہ کو یاد کرو، غافل نہ ہو اس سے. غفلت کی یہ سزا مل سکتی ہے. عذراً او نذرا، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس کو سزا مل گئی، اب اللہ سے اعتذار نہیں کیا جا سکتا، یا اللہ اعتذار نہیں کرتا کہ بھئی میں نے تمہیں سزا دی ہے، معاف کر دینا. نہ، کیوں؟ بھئی تمہارے اپنے کرتوت تھے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ ان سزاؤں کو، ان ہواؤں کو، اور ان کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہوتا ہے، کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تو عذراً، عذر کے طور پر، تمہاری غلطی تھی، تمہارے اپنے قصور تھے، تمہارے یہ گناہ تھے، اب بھگتو اس کو. او نذرا، یا پھر ڈراوے کے طور پر کہ یہ ہوا چلی، ہوا کے ساتھ ساتھ بادل اٹھے، بارشیں برسیں، گرجے بادل، بجلی چمکی، کہیں جا کے گری بھی صحیح. اس موقع پر ڈر جاتا ہے انسان، یہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، اللہ خیر کرے، بچ جاؤں میں، ہم پر نہ آ گرے. تو بندہ ذرا گھبرا جاتا ہے، رجوع کرتا ہے. ہمیں یاد ہے جب بچپن میں ایسی بارشیں ہوتی تھیں، 2 یا 3 دن لوگ گھروں کی چھتوں پہ کھڑو کے اذانیں دیا کرتے تھے. گھر گھر میں اذانیں ہو رہی ہوتی تھی. یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے رسم آ گئی، اذانیں دو. مسجدیں بہرحال بھر جاتی تھی، لوگ آتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے کہ اللہ یہ اتنی بارش نہ برسا کہ ہمارے مکان بھی گر جائیں، اس کو برداشت ہی نہ کر سکیں. ظاہر ہے کچے مکان جن کے ہوتے ہیں وہ تو گھبراتے ہیں، ان کی ساری جمع پونجی تو یہی ہے، چھت ہی نہ ہو جس کے نیچے انسان نہ خود رہ سکے، نہ بیوی بچے رہ سکیں، تو آدمی کتنا گھبراتا ہے، کہاں جاؤں گا میں. تو بہرحال یہ ایک ذکر کے طور پر، عذر کے طور پر اور ڈراوے کے طور پر یہ سب کام ہوتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ریمائنڈر دلا رہا ہوتا ہے کہ غفلت کو چھوڑو، دنیا میں مست نہ ہو، خیال کرو کیا کہ انما توعدون لواقع، یقین مانو کہ تم جو وعدہ کیے جاتے ہو وہ واقعی واقع ہونے والا ہے. کیا وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کر رکھا ہے؟ وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری قسمیں جو کھائی ہیں وہ اسی کے لیے کھائی ہیں. عربی زبان میں جب قسم کھائی جاتی ہے تو اس کا جواب بھی ہوتا ہے، جواب قسم. وہی قسم کس لیے کھا رہا ہے؟ کہ یہ کروں گا، کہ یہ ہوگا. تو کہ یہ ہوگا یہ جواب قسم ہے. تو یہ ساری قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں، آگے فرماتے ہیں انما توعدون لواقع، یہ جواب قسم ہے. اور جواب یہ ہے
کہ جس چیز کا یعنی تم سے یہ وعدہ کیا گیا، دنیا میں تمہیں سمجھایا گیا ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یاد رکھنا یہ وعدہ پورا ہوگا. یہ ہے لواقع کا مطلب. اور اسی طرح تمہیں یہ بھی سمجھایا گیا قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کہ نفخہ سور ہوگا، سور میں پھونکا جائے گا، اور اس وقت جو تباہی آئے گی اس میں تم بھی نہیں بچو گے، کوئی شے نہیں بچے گی. یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے، یہ بھی واقع ہو کے رہنا ہے. پھر اسی طرح تمہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم مر جاؤ گے، قبروں میں جاؤ گے، مٹی مٹی ہو جاؤ گے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا. انما توعدون لواقع، کہ یہ بھی واقع ہو کے رہے گا. پھر اسی طرح تمہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے ان سب کو، پچھلوں کو اور اگلوں کو، سب کو میدان محشر میں جمع کرنا ہے. یہ بھی واقع ہو کے رہے گا. پھر اسی طرح تمہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم جو عمل کر رہے ہو، اچھے یا برے، قیامت کے روز تمہیں اس کی جزا یا سزا دی جائے گی. اگر اچھے عمل ہیں تو اچھی جزا ملے گی، اور اگر برے عمل ہیں تو بری جزا ملے گی. سنو، انما توعدون لواقع، یہ سب کچھ یقیناً واقع ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمیں کھا کے. اب اللہ کی قسم جو ہو، ہماری قسم تو شاید پوری نہ ہو سکے، کیونکہ قسم کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، یہ ڈیفینیٹلی کرنا ہے، یقیناً یہ ہونا، میں نے کرنا ہے. لیکن انسان قسم بھی کھا لیتا ہے اور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کیا اس کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگا یا نہیں کر سکے گا؟ اس لیے اس نے کہا انما توعدون لواقع، یہ لا محالہ ہو کے رہنا ہے. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اب وہ مناظر ہیں قیامت کے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں. پھر جب ستارے طُمِسَتْ، مٹا دیے جائیں گے. طُمِسَتْ، طمس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی. یہ نور جو آج ہم ستاروں میں دیکھتے ہیں، سورج میں، چاند میں، ستاروں میں، یہ سب مراد ہیں. ستاروں سے مراد سورج، چاند، ستارے سب مراد ہیں. ان کی روشنی ختم کر دی جائے گی، یہ ماند پڑ جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، نیچے والوں کو نظر ہی نہیں آئیں گے، اور یہ بھی آسمان کی طرح، ہر شے کی طرح توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائیں گے. ان کا نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی روشنی ہوگی. اسی طرح ایک اور مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، وہاں بھی یہی مطلب ہے. پھر وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ، انتصرت کا مطلب ٹوٹ کے بکھر جائیں گے. اور شاید ٹوٹ جائے، بکھر جائے، روشنی کہاں رہتی ہے؟ یہ بلب ہے، یہ ٹوٹ جائے، بکھر جائے، روشنی ہوگی اس میں؟ اللہ تعالیٰ نے بھی ایسا سسٹم بنایا ہوا، یہ ہوگا. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کھول دیا جائے گا. کیا مطلب؟ یعنی آسمان پہ جگہ جگہ دراڑیں پڑ جائیں گی. یہ چھت ہے بہت بڑی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ڈھیلا کر دے گا، اور جب ڈھیلا ہوگا تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. اتنی بڑی مخلوق، اتنی مضبوط چھت، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے پھک سے، یعنی اچانک ہی یہ کام ہوگا. پہاڑ جو ہے نا وہ بھی بھک سے اڑا دیے جائیں گے اور زمین کے بالکل برابر کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ نصفت کا مطلب یہ، یعنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اڑا دے گا جو اچانک ہی ہوگا اور بڑی تیزی کے ساتھ ہوگا. قیامت ہے نا، ہر شے اپنے مقام پہ نہیں رہے گی، ہر شے بڑی تیزی کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے بدل جائے گی. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسول مقرر وقت پر لائے جائیں گے. اُقِّتَتْ، رب کے حضور سوال کیا جائے گا ان سے
کیا؟ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کرے گا، یہ اس طرف اشارہ ہے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور ان سے پوچھے گا تمہیں رسول بنا کے میں نے امت کی طرف بھیجا تھا، قوم کی طرف بھیجا تھا، قوم نے تمہیں کیا جواب دیا؟ بس اتنی بات پوچھے گا۔ تو یہ ہے مقرر وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لانا ہے، اپنے حضور جمع کرنا ہے اور ان سے سوال کرنا ہے۔ یعنی امت کا ایک ایک فرد گھبرا جائے کہ رسول نے اپنا فرض تو ادا کر دیا ہوگا، میں نے کیا مانا اسے یا نہیں مانا؟ بندے کو یہ بھی ہوش آنا چاہیے۔ اس سوال سے جہاں رسولوں کے ہوش اڑ جائیں گے، وہاں امتیوں کے بھی ہوش اڑنے چاہیے، ان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ رسولوں نے اپنا فرض ادا کیا تھا، میں نے اس کو مانا نہیں مانا، یا مانا تو کتنا فرض ادا کیا ہے۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے؟ یعنی بندوں کا حساب کتاب ذرا نہیں ہو رہا، میدان محشر میں ان کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ہر بندہ میدان محشر میں یوں محسوس کر رہا ہے جیسے ہزاروں سال گزر گئے ہیں۔ دنیا کی زندگی تو بالکل معمولی سی زندگی تھی، لبثنا یوما او بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن ہم یہاں رہے ہیں دنیا میں، مگر یہاں تو یوں لگتا ہے سال ہر سال گزر گئے ہیں اور حساب نہیں ہو رہا۔ اور آخر میں یہی طے کریں گے کہ چلتے ہیں بابا آدم کے پاس اور انہیں عرض کرتے ہیں کہ بابا آپ ہم سب کے بابا ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے کہ ہمارا حساب کتاب لے اور ہمیں ہمارے مقام پر جلد از جلد پہنچائے۔ میدان محشر میں کھڑے ہونے کی جو اذیت ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، تو کس دن کے لیے مؤخر کیے گئے؟ جلدی کیوں نہیں ہو رہی؟ دن تو آ گیا ہے، جلدی حساب کتاب ہو، یہ لیٹ کیوں ہو رہا ہے معاملہ؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَوْمِ الْفَصْلِ، دن کے لیے فیصلے کے، آج فیصلے کا دن ہے۔ اس وجہ سے ان رسولوں کو بھی سامنے لایا گیا ہے، اور جو وقت ہے مقررہ اس وقت پر یہ دن بھی، قیامت کا دن بھی برپا ہو گیا ہے، اور اسی قیامت کے دن کے لیے ہی سب کو موقع دیا گیا تھا، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی یہ گئے ہیں تو وہاں بھی ان کو رکھا گیا۔ کوئی نہیں، قبر کا عذاب بھی جھیلو، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو اس دن تو پھر خوب حساب کتاب بھی ہوگا اور زبردست قسم کی سزا بھی ملے گی، یا اچھا اجر بھی مل جائے گا۔ تو یہ فیصلے کے دن کے لیے سب معاملات مؤخر کیے گئے ہیں، فوراً نہیں کیے گئے کہ دنیا میں ان کو طے کر لیا جائے، دنیا میں ہی سزا دے دی جائے، دنیا میں یہ ساری نعمتیں دے دی جائیں۔ قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے، اس فیصلے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام معاملات کو ذرا مؤخر کر دیا ہے کہ میں دنیا میں صابر مومن کو، اور اس مومن کو جس نے اللہ کی خاطر، میری خاطر یا قیامت سے ڈر کے دنیا کا بندہ نہیں بنا، بلکہ اپنے لیے وہ عمل کرتا رہا یا وہ عمل جوڑتا رہا، جمع کرتا رہا جو کل قیامت کو اس کو اچھی جزا دلا سکیں۔ تو اس لیے یہ سارے معاملات ذرا مؤخر کیے گئے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نہیں نمٹانا کہ ہم یہی سمجھیں، اور کیونکہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بس دنیا ہے، دنیا بس اسی میں جو حاصل کرنا ہے کر لو، جو نہیں ملتا بعد میں نہیں ملے گا، نہیں، ان کو بار بار یہ سمجھایا جاتا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ یومن اجلت، یہ سارے معاملات مؤخر کیوں کیے گئے؟ اس لیے کہ لیوم الفصل، فیصلے کا دن، اس کے لیے بس، تاکہ جنتی کو جنت میں بھیجا جائے اور دوزخی کو دوزخ میں بھیجا جائے۔ کچھ کر لینا، انسان جو کرنا چاہتا ہے اپنی آزادی سے کر لے، کچھ تو وقت دے ان کو اللہ تعالیٰ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو وقت دیا۔ وما ادراک ما یوم الفصل،
اور کیا چیز بتائے آپ کو کیا ہے دن فیصلے کا. یہ سوال جو ہے نا اس کا مطلب یہی ہے کہ تمہیں کس طرح ہم بتائیں کہ وہ کتنا ہولناک دن ہوگا، کیونکہ تمہاری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور اس کی ہولناکی کے بارے میں کوئی الفاظ ہی نہیں ہے جو تمہیں بتایا جا سکے یا تم ان سے اثر لے سکو. یہ بھی مطلب ہے تم ان سے اثر نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ تو بار بار بیان کر رہا ہے، اتنا ہی کافی ہے. لیکن یہ یاد رکھو وہ بڑا ہولناک دن ہوگا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. جو آج اللہ کو، اس کے رسولوں کو، ایمانیات کو جھٹلاتے ہیں، وہ قیامت کے دن ذلیل اور رسوا ہوں گے، تباہ ہوں گے، وہ نہیں بچیں گے. وہ دن ان کے لیے بڑا برا دن ہوگا. اور اچھا دن کن کے لیے ہوگا؟ نیک لوگوں کے لیے. تو یہ جو تباہی ہے اس دن، یعنی دنیا میں تو بندہ یہی سمجھتا ہے نا میں بڑا عیش کر رہا ہوں، میں آرام سے رہ رہا ہوں، میری سیکیورٹی کے بھی بڑے بندوبست ہیں. یہ سب ایک ذہن میں آتے ہیں کہ میں بڑی شے ہوں، تو بے نہیں کل قیامت کو بھی میرا اس دن ایسا ہی معاملہ ہوگا. نہیں، وہ سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ فرماتے ہیں تم جھٹلانے والے تھے، مکذب تھے. اس دن سب سے زیادہ ذلیل، رسوا اور عذاب کا شکار یہی بندہ ہوگا اور کوئی نہیں ہوگا. الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہلاک کیا ہم نے پہلوں کو. تو کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پہلوں سے مراد پہلی قومیں، پہلی امتیں، نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی، قوم عاد کی، قوم سمود، یہ سب کیا پہلے لوگ نہیں تھے؟ قریشیوں. آج جو رسول کو جھٹلانے والے ہیں ان کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے. غور کرو، ہم نے پہلوں کو بھی نہیں چھوڑا. وہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے، ترقی یافتہ تھے. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں خود فرمایا کہ ہم نے ان کو، قوم عاد کو، ایسا بنایا تھا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، اس جیسی تہذیب، ترقی بعد میں کہیں بھی نہیں آ سکی. اتنے بڑے لمبے لمبے لوگ تھے. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو نہیں چھوڑا. ثم نتبعہم الآخرین، پھر پیچھے لاتے ہیں ان کے بعد والوں کو. بعد والوں کے بھی اگر لچھن وہی ہوں جو پہلوں کے تھے، تو بعد والوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں، وہی سلوک کرتے ہیں جو پہلوں کے ساتھ کیا. مراد یہ کہ بعد والوں کو بھی ویسی سزا دیتے ہیں. اور ایسا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک قوم جو رسولوں کا انکار کرتی رہی، اسلام کو قبول نہ کر سکی، کفر پہ قائم رہی، تو اللہ فرماتے ہیں میں نے بعد والوں کو بھی نہیں چھوڑا. تم بھی بعد والے ہو، مکی لوگو تم بھی بعد والے ہو. یاد رکھو کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح، یعنی بالکل اسی طرح جیسے ان کو پکڑا، سخت قسم کی سزا دی، اسی طرح ہم کرتے ہیں ساتھ مجرموں کے. جو بھی جرم کرے، گناہ کرے، سرکش بن جائے، باغی بن جائے، اس کے ساتھ پھر ہم اسی قسم کا سلوک کیا کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. آج تم رسول اللہ کو جھٹلا رہے ہو، قرآن کو جھٹلا رہے ہو، اسلام کو جھٹلاتے ہو، اور پھر آگے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو بھی جھٹلاتے ہو. تو کفر کا کوئی بھی شعبہ کسی کا بھی ہے، وہ سب جھٹلانا ہے. الکفر ملت واحدہ، اسلام کا انکار، اللہ کا انکار، ایمانیات کا انکار، کوئی کسی کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا، بہرحال کفر ہے. یہ سب ایک ہی ہوتے ہیں، ایک ہی جماعت. ان سب کو اللہ ایڈریس کر رہا ہے کہ تم ایک ایمان کو جھٹلاؤ یا سب کو جھٹلاؤ. یہ تباہی ہے، یہ جھٹلانا ہے، اور یہ سب سے بڑی تباہی ہے. اب دیکھیں میں آپ کو مثال دے دوں. بدھسٹ ہیں، وہ بدھا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں.
اس کو ایک مقام دیتے ہیں، اسی کی تھوڑی بہت تعلیمات ہیں، بس انہی پر عمل کرنا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی ایک انسان کی خوش قسمتی ہے اور کامیابی کی علامت ہے۔ مگر اللہ الہ واحد نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی آگے تقسیم کر کے اس کے اختیارات کو بھی بدھا کو دے دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح آگے چلیں، جو مذاہب ہیں خاص طور پر اہل کتاب کے، ان کے مذاہب کو دیکھیں تو یہودیوں نے اپنے رسول موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، یا آگے بڑھتے بڑھتے سیدنا سلیمان داؤد کو تو مانا، مگر آگے چل کے یحییٰ زکریا کو برداشت نہیں کیا، ان کو شہید کرا دیا اور خود کیا۔ پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی خدا نخواستہ ایسے مقام پہ رکھا کہ ان کی کوئی عزت نہیں چھوڑی۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے تو وہ جانی دشمن تھے۔ یہ سب کفر ہے۔ یہ کہنا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، رسولوں کو مانتا ہوں، کتابوں کو مانتا ہوں، مگر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نہیں مان رہا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مان رہا، ان پر اتری کتاب کو نہیں مان رہا، قرآن کو نہیں مان رہا، یہ کفر ہے۔ وینی عیسائی جو ہے وہ اگر اپنے رسول کو نہیں مانتا بلکہ اس رسول کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، یا کچھ عیسائیوں کے یہ عقائد ہیں کہ وہ خود خدا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ کفار ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ سب چیزیں۔ پھر ہماری امت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، اس امت میں اوروں کو تو چھوڑیے، کوئی یہ کہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، مگر رسول کو رسول کی حیثیت دوں گا، مگر آپ کی باتوں کو نہیں مانوں گا۔ آج کا دور بالکل مختلف ہے۔ آج کے دور میں نئے نئے ٹرینڈز ہیں، نئے نئے رخ ہیں، ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے۔ قرآن مجید کا معنی و مفہوم وہ کرنا ہے جو آج کے دور کے ساتھ لگا کھاتا ہو۔ اس معنی و مفہوم کو ہم نہیں لیں گے جو پیچھے پہلے لوگوں نے کیا ہے۔ یہ کھلی ڈسٹارشن ہے، کھلی تحریف ہے جو قرآن مجید کی بھی کی جائے گی، اور اپنی آزادی جو ہے اس کے لیے قرآن مجید کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ یہ بھی کفر ہے۔ قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کی اطاعت کرو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کی اتباع کرو، آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے اس کو رول ماڈل بناؤ، اس کو لے کے چلو۔ مگر لوگ کہیں نہیں، تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ سب جھٹلانے والی باتیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ آپ سوچیں اگر اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کو میدان احد میں ایک نافرمانی پہ اتنی بڑی سزا دے سکتا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو جائیں، جیتی جنگ کا پانسا پلٹ جائے، اور پھر جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو انا لہا ہذا، یہ تکلیف کیوں آئی؟ تو جواب میں اللہ فرمائے قل ہوا من عندی انفسکم، یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ جب اللہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ایک معمولی سی نافرمانی پہ اتنی بڑی سزا دے سکتا ہے، آدم علیہ السلام کو ایک کہنا نہ ماننے پہ جنت سے نکال سکتا ہے، تو بتائیے ہم کون سے باغ کی مولی ہیں کہ کھل کھل کے کہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت میں تسلیم کروں گا، نبی علیہ السلام کی یہ سیرت کو نہیں مانتا، نہ تورات کو مانتا ہوں، نہ انجیل کو مانتا ہوں، یہ کھل کھل کے کہہ رہے ہیں۔ اس قسم کے عقائد و نظریات قرآن کا بھی کفر بن جاتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مفہوم بھی وہ لوگ نہیں جانتے۔ سچی بات تو یہ ہے، اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو جاننے والے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تکذیب ہے، تکذیب۔ ایسے لوگوں کے لیے صاف کہا گیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اللہ دنیا میں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں آج جو جھٹلانے والے زندہ لوگ ہیں ان کو بتا رہا ہے کہ بعد آ جاؤ ورنہ کل کو تمہاری تباہی ہوگی، تم بچو گے نہیں، سخت سے سخت سزا سے۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں پانی سے مہین، حقیر۔ یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہماری اوقات بتائی ہیں کہ تم مجھے جھٹلاتے ہو،
نہیں مانتے، میرے دین کو نہیں مانتے، تو سنو، میں نے تم پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے تمہیں پیدا کر کے. تم اپنے آپ کو ذرا شیشے کے آگے کھڑا کر کے دیکھو. یہ تمہاری شخصیت جو اس وقت بنی ہوئی ہے، یہ کیسے بنی ہے؟ تمہاری ابتدا ایسی ہوئی کہ ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا کیا. یہ حقیر اس لیے کہ انسان کو احتلام بھی ہوتا ہے تو وہ پانی بہہ جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں دیتا، اس کو دھو دیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، کپڑوں کو بھی صاف کر لیتا ہے، جسم کو بھی صاف کر لیتا ہے، کوئی ویلیو نہیں دیتا اس کو. اس کا ایک حصہ جو نا، اس سے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا. یعنی اس طرح ہم نے تمہارا آغاز کیا، اور پھر اس کے بعد اسی حقیر پانی کو فجعلناہ فی قرار مکین، پھر اسے ہم نے ایک مضبوط ٹھکانے میں رکھا. یہ مضبوط ٹھکانے سے مراد رحم مادر ہے، جس پہ کئی پردے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، مختلف فیزز سے گزرتا رہتا ہے. تو یہ وہ ہے. پھر اس کو اللہ فرماتے ہیں قرار. قرار میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ عورت اور مرد کا نطفہ جب آپس میں ملتا ہے تب جا کے قرار پکڑتا ہے، ورنہ نہیں پکڑتا. تو اس طرح پیچھے بھی بڑے کام ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ملا کے رحم میں ایک جگہ پہ ٹکا دینا، اور پھر وہیں پر اس کی گروتھ ہو. تو یہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں ہم، اور رحم کو اس کے لیے تیار بھی کر رکھا ہوتا ہے. جو اس کی حفاظت کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، مگر ہمارا بھی حکم ہوتا ہے کہ اب رحم کو کہا جاتا ہے کہ اب اس پانی کو، اس نطفے کو تمہارے سپرد کر دیا ہے، اس کی نگرانی کرو، اس کو رکھو اپنے اندر. اور الی قدر معلوم، ایک مقرر وقت تک، یعنی بچہ وہی گروتھ کرتا 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 9 مہینے، یعنی ڈیٹ تو ڈاکٹر دے دیتے ہیں، ڈیٹ ڈاکٹر دے دیتے ہیں آج کل، لیکن وہ حتمی ڈیٹ نہیں ہوتی، حتمی وقت نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں میرے پاس صحیح اندازہ ہوتا ہے اس کا کہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں کب رہو گے اور کس لمحے کس دن تم نے اس دنیا میں آنا ہے. یہ ہمیں پتا ہے، کسی اور کو پتا نہیں ہے. فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے. اندازہ اور بھی، وہ اندازہ یہی ہے کہ رحم مادر میں جو ہی بچے 120 دن کا ہوتا ہے، یہی نطفہ 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ فرشتے کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کے لیے کچھ چیزیں لکھو. اس کی عمر کیا ہوگی؟ عمر کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس نے کب آنا ہے اور اس دنیا سے کب رخصت ہونا ہے. کیا یہ خوش قسمت ہوگا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا، خوش بخت انسان ہوگا یا بدبخت انسان ہوگا، وہ بھی لکھو. اور اس کا رزق کیا ہوگا وہ بھی لکھو. یہ سب باتیں 120 دن کا انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یہ سب باتیں اللہ طے کر چکا ہوتا ہے. تو آپ سوچیں اس سے، یہ وہ ہے فقدرنا، پھر اندازہ کیا ہم نے. فنعم القادرون، تو کتنے اچھے ہیں ہم اندازہ کرنے والے. یعنی جب دنیا میں وہ آتا ہے تو عین وقت پہ آتا ہے اور عین وقت پہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور جو اس کے مقدر میں رزق لکھا ہوتا ہے وہ بھی اس کو ملتا ہے. اور اسی طرح اس کے اخلاق، اس کی عادات بھی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں کہ یہ سعید ہے یا بدبخت ہے. یہ ہمارا اندازہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فنعم القادرون. ہم کتنے زبردست ہیں اندازہ لگانے والے. یہ فیوچر کی باتیں ہیں نا، تو فیوچر کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہمارے فیوچر کو کوئی اور نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے. تو یہ وہ چیز ہے جو مسلمان کو تسلی دلاتی ہے. اگر اس کا ایمان انہی چیزوں پر
یعنی اسی پر فوکس رہے کہ واقعی میرے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر رکھا ہے، تو انسان اپنے آپ کو لگا دے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اس کی خوشی پانے کے لیے۔ جو ملنا ہے اس کو مل جائے گا، جو نہیں ملنا کتنا ہی زور لگا دے نہیں دے گا اللہ۔ تو اس لیے فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اس کو سمجھنا چاہیے۔ انسان کوشش کرے لیکن بھروسہ اللہ پہ کرے، یہ ہے فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ۔ اس لیے کہ مستقبل اللہ کے ہاتھ میں، اس نے اندازے سے میرا رزق، میری زندگی، میری موت، مجھ سے اچھے عمل، میرے برے عمل، وہ سارے کروانے ہیں۔ تو جب انسان اللہ کی طرف مائل ہو جائے، دین کی طرف مائل ہو جائے، تو اس کو ایک سمجھ آ جاتی ہے کہ میں بھائی اچھے کام کروں، اچھے انسانوں میں میرا شمار ہو۔ لیکن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس تقدیر کو بھی جھٹلانے والے جو ہیں وہ کل قیامت کے دن ہلاک ہوں گے۔ ہمارے اس اندازے کو الم نجعل الارض مہادا، جھٹلانے والو کبھی سوچا تم نے کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی؟ الم نجعل الارض کفاتا، کفات کافی سے ہے، کافی ہونے والی، یعنی بندہ جب زندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو زمین ہی سنبھالتی ہے، زمین ہی اس کو جگہ دیتی ہے، کہیں بھی چلا جائے زمین ہی اس کو رزق دیتی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، اور پھر احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو، جو زندہ ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ان کی رہائش گاہیں بھی ہیں، خوش بھی ہیں، وہ انجوائے بھی کرتے ہیں، جو ضرورت ہے ان کی دنیا کی وہ سب پوری ہو رہی ہے یہاں۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ بندہ مر جاتا ہے تو زمین میں ہی جاتا ہے، قبر اس کی بنتی ہے، قبر اس کو سنبھال لیتی ہے۔ قبریں بنتی ہیں، مٹتی ہیں، پھر بنتی ہیں، پھر مٹ جاتی ہیں۔ تو زمین تو ایسی ہے کہ جگہ جگہ انسان نے اپنی رہائش اختیار کی، آبادیاں کی، تہذیبیں اٹھیں، پھر کوئی خدا نہ خواستہ ان کی غلط حرکت پہ طوفان آیا، سب غرق ہو گئے، تہذیبیں مٹ گئیں، دب گئیں زمین کے اندر۔ یہ سب قبریں ہی ہیں اور کیا ہے؟ تو مٹ بھی جاتی ہیں پھر بن بھی جاتی ہیں۔ یہ زمین اس طرح اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، سوچو کتنے انسان ہیں دنیا میں رہنے والے کہ زمین جو ہے ان کے لیے ایسی شے بن گئی ہے کہ سب کو سمیٹ رہی ہے، زندوں کو بھی اپنے اوپر رکھ رہی ہے، تعداد کتنی بڑھتی جا رہی ہے، مگر زمین ایسی ہے کہ وہ اپنے رزق کو، اپنی ساری زراعت کو، اپنے اندر کی فصل کو، اپنے اندر کے پھل کو، پانی کو، اپنے اندر کی سب چیزوں کو نکال باہر کر دیتی ہے انسانوں کے لیے۔ اور حقیقت یہ کہ آپ دیکھیں، جب آج سے صرف 50-60 سال پہلے کی باتیں اگر غور کریں، بزرگوں سے سنیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا وہ کچے مکان میں رہتے تھے، 2 وقت کا کھانا بنتا تھا، گھر میں نہ فریج تھا، نہ کھانے کی چیزیں ہوتی تھیں، چولہا جلتا تھا تو دن میں 1 دفعہ، کپڑے پہنتے تھے تو ہفتہ ہفتہ پہنتے تھے وہ، اور 2 جوڑے ہوتے تھے، 1 دفعہ جو کھا لیا باقی بچا نہیں ہے کہ شام کے لیے کچھ ہو۔ اس وقت بھی لوگ کہتے تھے الحمدللہ۔ آج دیکھ لیں، آج نسلیں بھی بڑھ گئی ہیں، کھانا بھی بڑھ گیا ہے، سٹور بھی گھر میں موجود ہے، ہر شے پڑی ہوئی ہے، جب چاہیں جو چاہیں ٹھنڈا میٹھا کھا لیں۔ یہ کیا ہے؟ انسانوں کی تعداد بڑھنے سے رزق کم ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے؟ تو اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، تم کتنے ہی انسان بن جاؤ، زمین تمہارے لیے کافی ہے، تمہیں سمیٹ لیتی ہے، تمہاری ضرورت کو پورا کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح جب تم مر جاتے ہو تو یہ زمین ہے جو تمہیں اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے، سمو لیتی ہے، اور تمہاری قبریں یہیں زمین پہ بن جاتی ہیں۔ چاہے تم کھود کے اپنے وجود کو ڈالو،
جلا کے اس کی راکھ بکھیر دو، سمندر میں بے شک چلے جاؤ، سمندر کا کوئی جانور تمہیں کھا لے، فضا میں تم بے شک ختم ہو جاؤ، لیکن آنا زمین پہ ہے، یہ زمین ہی ہوگی جو تمہیں کافی سمیٹنے والی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور بنائے ہم نے اس میں رواسی، پہاڑ، راسیت ان کی جمع ہے پہاڑ، پھر اسی زمین میں ہم نے بلند و بالا پہاڑ ایسے بنائے کہ ان کو زمین کے اندر گاڑ دیا ہے۔ رواسی، راسیت ان کی جمع ہے، یعنی ایسا گاڑنا کہ کیل کی طرح اندر ٹھونک کے پھر اس کے بعد اس کی جڑوں کو چاروں سمت پھیلا دیا ہے کہ انسان اگر پہاڑ کو کھودنا بھی چاہے اس کے کناروں سے تو اس کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے، کہاں اس کی بنیاد رکھی ہوئی۔ ہم نے تو پہاڑوں کو ایسے بنایا اور زمین میں ایسا گاڑ دیا ہے کہ زمین کو مضبوط آپس میں کٹھا کیے ہوئے ہے، یہ زمین کو ٹوٹنے نہیں دیتے، بکھرنے نہیں دیتے، ورنہ اتنا بڑا گولا ہو اور اتنی تیزی سے تیر رہا ہو تو آپ سوچئے نا کیا وہ کسی وقت ٹوٹ نہیں سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہم نے پہاڑ بھی گاڑ دیے، اور پہاڑ بھی بڑے بڑے اونچے، شامخات، بڑی بڑی اونچی یہ پہاڑ ہم نے بنائے۔ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، پھر دوسری بہت بڑی نعمت یہ عطا کی کہ تمہیں ہم نے میٹھا پانی پلایا، میٹھا پانی۔ اب یہ بھی دیکھیے عجیب سی بات ہے، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، وہ ہم پی نہیں سکتے، اب اسی کھارے پانی سے اللہ بخارات اٹھاتا ہے، یہی بخارات اٹھتے ہیں بادل میں تبدیل ہو کے، یہ بادل چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور وہاں جا کے برستے ہیں۔ زمین اس پانی کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اور جذب کرنے کے بعد وہی پانی جو سمندر کا ہے وہ صاف ستھرا میٹھا ہو کے چشموں کے اندر سے بھی نکل رہا ہے اور کنووں کے اندر سے بھی نکل رہا ہے۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے کام ہے، یہ نعمتیں ہیں جو میں نے تم لوگوں کو عطا کر رکھی ہیں، لیکن وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تم ہماری ان ساری کاریگری کو جھٹلاتے ہو، کہتے نہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ سسٹم ہے خود بخود چل رہا ہے، اور نہیں بھائی یہ جھٹلانا ہے، اور ایسے جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کے روز بڑی تباہی ہے، ہلاک ہوں گے، یہ بچیں گے نہیں اللہ کی سزا سے۔ یہ دلائل بھی دیے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو سمجھایا بھی جا رہا ہے انڈائریکٹ وے میں کہ مان لو یہ جھٹلانا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جاؤ چلو طرف ما کنتم اس کے جو تھے تم بہ اسے تکذبون جھٹلاتے۔ انطلقوا چلو الی ظل طرف ایک سائے کے، ذی ثلاث شعب 3 شاخوں والے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار کو بتایا ہے کہ قیامت کے روز آگ کا جو عذاب ہے اس کو انہی مکذبین نے برداشت کرنا ہے، اور اسی عذاب میں انہوں نے جانا ہے، اور یہ اس وجہ سے جانا ہے کہ ان کے دنیا میں جو جرائم ہیں، کفر ہے، انکار ہے، دشمنی ہے، اناد ہے حق سے، یہ سب، اور بغاوت ہے، اللہ کی کھلی نافرمانی ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ ساری سزائیں ان کو جھیلنی پڑیں گی۔ ایسے لوگ جب کل قیامت کو رب کے حضور آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جھٹلانے والوں کو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم نے تمہیں بڑی نعمتیں دیں، عقل دی، سمجھ دی، دل دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دینی دلائل بھی دیے، اپنے دلائل بھی دیے کہ ہم ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، مگر تم جھٹلاتے رہے۔ تو آج ہم کہیں گے تمہیں کہ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے اب اس کی طرف چلو۔
کوئی جہنم نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے ہمارے لیے. یہ دنیا میں یہ نعرہ ہوتا تھا اور اسی کو لے کے وہ چلتے تھے. انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جہنم کو جھٹلانا، چلو اس کی طرف، چلو دیکھو حقیقت، کیا واقعی تمہارا جھٹلانا درست تھا یا آج اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو اور واقعی یہ آگ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے اور دنیا میں ہمیں اسی کے بارے میں خبر دی جاتی تھی اور ہم اس کا انکار کرتے تھے اور آزادی کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ رہتے تھے اور ہر بات کو جھٹلاتے تھے، نہ رسول کی سنتے تھے، نہ کتاب کی، نہ اللہ کی. چلو چلو اس طرف. پھر اس جہنم کا تعارف یہ ہے کہ انطلقوا الی ظل، چلو ایک سائے کی طرف، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے. یعنی یوں سایہ اٹھتا ہے، یہ یوں بنتا ہے، 1 2 3، اس طرح کا سایہ ہے. تو یہ جب اٹھا تو بندہ اس کے ساتھ ساتھ دھواں بھی اٹھ گیا. پھر اس کی شدت اور آگ کی قوت جو ہے وہ اپنی 3 رخ بنا لے گی، تو 3 سائے بن جائیں گے. تو یہ جہنم کا دھواں ہے، اس کی لپٹ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے. اور یہ دھواں یا اس کی لپٹ ایسی ہے کہ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، نہ سایہ دینے والا ہوگا اور نہ وہ بچائے گا شعلے سے. کوئی سایہ نہیں ملے گا، اور جو شعلے اٹھ رہے ہوں گے اس سے بھی یہ بندہ بچ نہیں سکے گا. چاروں طرف اوپر نیچے دوزخ کی آگ، کالا دھواں، اور اسی میں یہ لوٹ پوٹ ہو رہا ہوگا. چلو اب اسی کی طرف، جس کو تم جھٹلاتے تھے نا، اب اس کی حقیقت کو ذرا جانو، دیکھ لو اس کی جلن کو، اس کی تپش کو، اس کی اذیت کو. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ نارن احاط بہم سرادقها، وہ جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جس کو اس کی باغوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، گھیرا کر کے رکھا ہوا ہے ہر طرف سے. فرشتوں نے اس کی باغیں پکڑی ہوئی ہیں، اور یہی باغیں اس لیے پکڑی ہیں کہ آگ ہے، کنٹرول میں نہیں آ رہی. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح 19 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انہا ترمی، یقیناً یہ آگ پھینکے گی، بشرر، چنگاریاں، کل قصر، محل جیسی. اونچے اونچے محل ہوتے ہیں، اس کے اندر سے جو چنگاریاں نکلیں گی، بڑی بڑی چنگاریاں، ایسے لگے گا جیسے بہت بڑا محل تھا. اس کے مقدار کے برابر یہ اس کے جو چنگاریاں ہیں وہ اڑ رہی ہوں گی چاروں طرف. کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ وہ اونٹ ہیں زرد رنگ کے. یعنی اگر دور سے ان کو دیکھا جائے تو دیکھنے والا رات کے وقت دیکھ کے کہے گا یہ تو زرد رنگ کے اونٹ ہیں. مشابہت دی ہے. وہ تبھی ایسے ہی تھا کہ دور سے جب آگ ابھرتی تھی، اور خاص طور پر ان پہاڑی علاقوں میں، خاص یہ جو ہیں صحرائی علاقے، ان میں جب آگ جلتی ہے تو دور سے جب دیکھتے ہیں تو ان کو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ زرد رنگ کے کو اونٹ کی طرح یہ شعلے ہیں جو اٹھ رہے ہیں. اور یہ اونٹ اس مشابہت اس لیے بھی دی ہے، بات اس لیے سمجھائی ہے کہ عرب لوگ اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں. وہ جب آگ کو جلتا دیکھتے دور سے رات کے وقت، بڑی دور سے، تو ان کو یہ محسوس ہو آگ بڑی ہے، مگر وہ یہی کہتے تھے کہ یہ لگتا ہے جیسے کہ زرد رنگ کے اونٹ ہیں، ان کا قافلہ ہے، وہ نظر آ رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھ لو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. وہی کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، دین کی بات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے ایمانیات کو جھٹلاتے ہیں، اپنی مرضی سے جیتے ہیں.
پابند نہیں ہونا چاہتے، کفر کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کل بہت بڑی تباہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے لا ینطقون، نہ وہ بول سکیں گے۔ دنیا میں تو بڑے بولتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، زبانیں خوب چلتی ہیں، زج کرنے کے لیے جگہ جگہ شاعری، تقریریں، دلائل اپنی طرف سے دیتے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنے کفر کو اونچا کر کے دکھائیں اور اسلام کو نیچا کر دکھائیں، اس کو کمزور دکھائیں۔ آج بہت بولتے ہیں، لیکن کل قیامت کے روز یہ بالکل خاموش ہوں گے۔ کیوں خاموش ہوں گے؟ اس لیے کہ اب بولتی بند ہو جائے گی۔ وہ حقیقت جو اسلام دنیا میں ان کو بتا رہا تھا، آج وہ حقیقت کھل کے ان کے سامنے آ رہی ہے کہ واقعی ہم آج ہار گئے اور مسلمان مومن جیت گئے۔ تو یہ دن ایسا کہ لا ینطقون، نہیں وہ بول سکیں گے، اگر بولیں گے بھی صحیح تو اللہ نے سیل کر دینا منہوں کو، اور پھر ان کے جسم بول بول کے بتائیں گے، انگ انگ بول بول کے بتائے گا کہ ہم نے یہ گناہ کیے، یہ غلطیاں کی، ان نافرمانیوں میں پڑ رہے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ہی وہ اجازت دیے جائیں گے، نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کریں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، ہے نا؟ تو کوئی سفارش، کوئی عذر بالکل پیش اگر کوئی کرنے والا کرے بھی صحیح تو اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ ایسے ڈھیٹ لوگوں کے لیے، ایسے جھٹلانے والوں کے لیے نہ بولنے کی اجازت، یعنی یہ نہیں کہ منع کر دیے جائیں گے، نہیں، ان کے اندر ہمت ہی نہیں ہوگی کہ ہم بول سکیں۔ انسان جب اپنے قصوروں کو دیکھتا ہے، غلطیوں کو دیکھتا ہے، پہلے جھٹلاتا ہے اور پھر اس کے بعد حقیقت اس کے سامنے آتی ہے تو کیا وہ شرمندہ ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے یا بولتا ہے؟ بندہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہ امریکن یو کے یہ جو ہے نا ویسٹ کے جو چینلز ہیں، یہ اس کی مثال یوں پیش کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہ وہاں کوئی ایک پروگرام آتا ہے کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اور بیوی شادی شدہ ہے، اس کو بٹھا رکھا الگ کمرے میں، اور پھر گرل فرینڈ کو بھی بٹھا رکھا ہے اسی آدمی کی جو شادی شدہ ہے۔ اب وہ الگ بیٹھ کے نا پہلے ان سے بات کرتے ہیں، ان کی ساری ویڈیو بناتے ہیں، ویڈیو بنا کے پھر ان کو پبلک کے سامنے لے آتے ہیں ہال میں، اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ میری ویڈیو جو ہے نا آج پیش کی جائے گی۔ اب میاں بیوی بیٹھے ہیں اور وہ جو گرل فرینڈ ہے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، یا بیوی کو چھپا کے رکھا ہے، گرل فرینڈ کو سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں کہ کون آیا ہوا ہے یہاں۔ اب وہاں جب سوال کرتا ہے وہ اس سے، تو وہ پوچھتا ہے اس سے، ہاں بھائی بتاؤ تم نے یہ گناہ کی، یہ غلطیاں کی؟ میاں کہتا ہے بالکل نہیں، بیوی کے سامنے بالکل نہیں کی، اور نہیں ہم نے سنا ہے تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے، تم اس کے ساتھ رہتے ہو، جیتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ کہتا نہیں کوئی بھی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ جھوٹ بولتی ہے، میں اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہوں؟ اس طرح کی بات ہے۔ اور اتنے میں وہ بیٹھی سن رہی ہے، وہ جہاں کمرے میں بیٹھی ہے وہ سارے ٹی وی چینل کو کیمرہ سامنے ہے، اسکرین سامنے، وہ اس کو دیکھ بھی رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جل بھی رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، دیکھو مجھے دھوکہ دے رہا ہے اور اب مجھے یہ چھوڑ دے گا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے نا چلتے چلتے حال میں آ جاتی ہے۔ وہ حال میں جب آتی ہے تو وہ اس کو ایسا ذلیل کرتی ہے کہ وہ بیوی بھی اس کو تماچے لگاتی ہے اور وہ بھی، اب وہ بول نہیں سکتا۔ یعنی ذلت کے یہ نمونے جو ہیں دنیا میں، یہ چینلز آج کل دکھا رہے ہیں۔ بندہ بول ہی نہیں سکتا، بولتی بند ہو جاتی ہے، اور سب کے سامنے حال میں بیٹھے ہیں لوگ، ہنس بھی رہے ہیں، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، تالیاں بھی بج رہی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں، تماچے لگ رہے ہیں، بال نوچے جا رہے ہیں، ذلیل کیا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ چھڑانے والے بھی بیچ میں ذرا آتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن
منع نہیں کرتے کہ آپ ایک دوسرے کو مارے نہ، وہ سب چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہے، دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں، میں دیکھتا تھا، میں کہتا یہ وہ ہے. کیا ذلت اور رسوائی کے یہ کام ہے جو انسان دنیا میں کرتا ہے، اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے پورے چینل پہ دکھایا بھی جا رہا ہوتا ہے اور دونوں کے سامنے اس کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. تو بندہ کیا بولے؟ تو قیامت کے روز تو اس سے بھی بڑی ذلت ہوگی. ھذا یوم لا ینطقون. گناہ، زیادتیاں، کفر وہ جب سامنے آئیں گے تو بندہ کیا بول سکے گا؟ نہ کرے گا. اس کی ویڈیو جب اس کو دکھائی جائے گی، کیا وہ کہہ سکتا ہے یہ میں نہیں ہوں؟ تو یہ وہ ذلت ہے. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ. اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ رب کی جناب میں عذر پیش کریں کہ اللہ بس غلطی ہو گئی، معاف کر دے، میں نے سنا تھا مگر کچھ مجبوریاں تھیں، میرے اپنے مرید تھے، میرے اپنے چاہنے والے تھے، کوئی دولت تھی، کوئی کاروبار تھا، کوئی شہرت تھی جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، معاف کر دے. میں اب نہ فَيَعْتَذِرُونَ. کوئی بھی آج عذر پیش نہیں کر سکیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. وہ دن ہے جس دن تباہی ہے ہلاک جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم الفصل. یہ دن ہے فیصلے کا. جمعناکم، جمع کیا ہم نے تمہیں، والاولین، اور پہلوں کو. آج تو فیصلے کرنے ہم نے. تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے جو عادات کلچر چھوڑا، جو سنت سیئہ چھوڑی، ان کو بھی ہم جمع کریں گے. اور تم نے ان کو فالو کیا، تم نے ان کی باتوں کو سنا، پڑھا اور جانا اور اسی کو ہی اپنا لیا، تو پہلے تمہارے استاد اور تم ان کے شاگرد، سب کو ہم نے جمع کرنا ہے. پوچھنا ہے کہ بھئی یہ سب گمراہی کیا تھی؟ تم نے یہ گمراہی کس بنیاد پہ اپنے سٹوڈنٹس میں پھیلائی؟ اپنے لیکچرز دے دے کے لوگوں کو خراب کیا، ان کے عقائد کو بگاڑا، ہم سے دور کیا. تو یہ ہے فیصلے کا دن. آج ہم نے ان کو جمع کرنا ہے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، بتا دینا ہے کہ کون مجرم ہے اور کون نہیں ہے، کس نے اچھے کام کیے، کس نے برے کام کیے، کس نے اچھا اثر بعد میں چھوڑا اور کس نے برا اثر بعد میں چھوڑا. سب کے درمیان آج فیصلہ ہو جائے گا. اور فصل کا مطلب یہ بھی ہے کہ اچھے لوگ الگ کر دیے جائیں گے اور برے لوگ الگ کر دیے جائیں گے. دنیا میں تو اچھے برے رہ سکتے ہیں، مگر آخرت کے روز اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جدائی کر دے گا. اور یہ اچھوں کو جب اچھا قرار دے گا تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی آل اولاد یا اس کے رشتہ دار بھی ساتھ شامل ہو جائیں گے، صرف اچھوں کو. اور بروں کو بھی الگ کر دے گا. ان میں جو اچھے ہوں گے وہ دوسری طرف چلے جائیں گے اور برے الگ ہو جائیں گے. یہ دن ایسا ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے اکیلے بندے سے حساب لینا ہے اور ہر ایک کو دوسرے سے جدا کر دینا ہے اور پھر فیصلہ کر کے اپنے اپنے مقام پہ پہنچانا ہے. تو فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، تو اگر ہے تمہارے لیے کوئی چال، فَكِيدُونِي، بس چال چلو مجھ سے. ٹھیک ہے، یعنی اگر تم اس فیصلے کے موقع پر کوئی جنگ مجھ سے لڑ سکتے ہو، کوئی ٹرکس استعمال کر سکتے ہو جیسے دنیا میں کرتے ہو بادشاہوں کے خلاف، اس کو فیصلہ نہیں کرنے دینا، اس کی بات ہم نے نہیں منوانی، وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتا، جنگ مسلط کر دیتے ہو، لڑائی لڑتے ہو، تو کوئی بھی چال میرے خلاف اگر اس روز کر سکتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں چل لو. مراد یہ کہ تم بے بس ہو گئے، اس روز بے بس ہو گئے. آج تمہارے پاس ہلکی پھلکی طاقت ہے جس کی وجہ سے تمہارے دماغ خراب ہو گئے ہیں، نبیوں کے خلاف بھی تم چالیں چلتے ہو، دین کے خلاف بھی چالیں چلتے ہو. کل کو جب میرے پاس آؤ گے تو میں دیکھوں گا تم کس طرح مجھ سے جنگ کر سکتے ہو اور کس طرح میرے فیصلوں کو دور کرنے کے لیے اپنی کون سی ایسی چال ہے یا ٹرکس ہیں جو استعمال کر سکتے ہو تاکہ میں اپنا فیصلہ نافذ نہ کر سکوں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے.
یعنی جو باطل پرست ہوں گے ان کو اللہ نے الگ کر دینا ہے، اور جو حق والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے الگ کر دینا ہے۔ ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی ظلال، سایوں میں، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ متقی لوگ وہ بالکل مختلف ہوں گے جھٹلانے والوں سے۔ ان کا حال قیامت کے روز بہت اچھا ہوگا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حال کو الحمدللہ قلبی اطمینان کے ساتھ اچھا رکھا ہوا تھا، اور آخرت میں بھی ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان المتقین، متقی، مومن، یاد رکھیے مومن متقی بھی ہوتا ہے اور مومن غیر متقی بھی ہوتا ہے۔ ایمان ہے میرے پاس مگر تقوی نہیں ہے، نافرمانیاں کرتا ہوں، مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے حکم دیا مجھے نماز پڑھو، مگر میں نماز نہیں پڑھتا۔ اب یہ کیا ہے؟ ایمان تو ہے مگر تقوی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، گناہوں سے بچنا نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو خالص متقی ہوں گے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ متقی اس روز جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سزا سے بچانا ہے، کیونکہ دنیا میں وہ اپنے فرائض کو بخوبی ادا کرتے رہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے بھی رہے، ایسے متقی جو لوگ ہیں کل قیامت کو فی ظلال، ظلیلہ کی جمع ہے یا ظل کی جمع ہے، سایوں میں ہوں گے۔ ایک سایہ نہیں، کئی سایوں میں ہوں گے۔ یہ باغات کے سائے ہیں، درخت ہیں خوبصورت، سرسبز و شاداب، پھل ہیں درختوں پہ مختلف قسم کے، پھر پرندوں کی چہچہاٹ ہے، بڑی خوبصورت نغمگی ہے، یا پرندے نہیں تو کم از کم جو ہوا چلے گی اس ہوا سے پتے جب آپس میں ٹکرائیں گے تو اس ٹکرانے سے جو ایک میوزک بنے گی وہ ایک رونق ہے، یہ حقیقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جب ہوا چلے گی تو پتے جو آپس میں جب ٹکرائیں گے اور ان کے اندر سے ہوا گزرے گی تو بڑی خوبصورت میوزک ہوگی، جس کو کبھی کسی کان نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ آج کی جو میوزک ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں تھر تھرانا، ہلنا ہلانا بس یہی سکھاتی ہے، فوش قسم کا۔ لیکن جنت کی یہ بھی ایک میوزک ہے، بڑا خوبصورت سما ہے، ظلال ہیں، سائے ہیں درختوں کے، پھل ہیں، سبزہ ہے، شادابی ہے، ایک رونق ہے۔ پھر وعیون، اور چشمے، ایک نہیں، عین کی جمع عیون، ایک چشمے نے کئی، جہاں سے جو چاہیں گے بس یوں نکالیں، پھوٹ پڑے گا اور بندہ اپنا جام بھر کے پی لے، لطف اندوز ہو۔ یہ زندگی ہے آخرت کی اور جنت کی جو متقی کو اللہ نے نصیب کرنی ہے۔ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پھل ہوں گے، مما، اس میں سے جو، یشتہون، وہ خواہش کریں گے۔ یشتہون، اس کا روٹ کیا ہے؟ شین ہا واو، شہو، اس سے شہوت ہے، چاہنا۔ انسان جو ایک خواہش رکھتا ہے جنس کی، وہ بھی ایک چاہت ہے، اور اسی طرح ایک خواہش یہ بھی رکھتا ہے کہ یہ بندہ دیکھتا ہے نا کوئی شے کو، اس کا دل کرتا ہے یہ میری ہو جائے، میں یہ پھل کھا لوں، یہ جوس کاش مجھے بھی مل جاتا۔ بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی نظر آ جاتی ہیں بڑی بارونق، اچھی، خوبصورت، تو بندے کا دل چاہتا ہے یہ میں لے لوں، کسی طرح خرید لوں، ہاں ہوتا ہے نا۔ تو یہ خواہشات جو بھی جنت میں دل کے اندر آئیں گی، جس قسم کا بھی وہ پھل چاہیں گے، اللہ فرماتے ہیں وہ پھل موجود ہوگا، ان کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ اور پھر یہ نعمتیں دے کے اللہ فرمائے گا کلو واشربو ہنیئا، تم جنت میں رہ کے کھاؤ پیو بڑے مزے سے، یعنی لطف اٹھاؤ اس نعمت کا۔ یہ جنت کی جو نعمتیں ہیں یہ بے مزہ نہیں ہیں،
انسان کو بڑا مزہ آئے گا. یعنی جب اچھا کھانا انسان کھاتا ہے، وہ اچھا جوس بھی لیتا ہے، اچھا پھل کھاتا ہے، مزے کا، کیا کہتا ہے بعد میں، بہت مزہ آیا، کیا زبردست کھانا تھا، کیا خوب، آم کتنا میٹھا تھا، خوشبودار تھا، ہاں ملک شیک کیا، مزہ آ گیا. یہ جو مزہ ہے نا کھاتے وقت، اس کا لطف، اس کا ٹیسٹ، اس کی خوشبو، یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ فرمائے گا کلو واشربو ہنیئا. ایک ایک شے کھاؤ پیو جو دل چاہتا ہے، لیکن اس کھانے میں بھی لذت ہوگی، مزہ ہوگا. دوسرا مطلب ہے کہ ماحول بڑا خوبصورت، طبیعت بڑی اچھی، خوش، اور اسی خوش کن ماحول میں انسان کا مزاج بڑا اچھا ہو تو جو چیز بھی کھائے گا اس میں لطف آئے گا اس کو. دنیا میں بڑے اچھے اچھے کھانے بن جاتے ہیں، مگر بعض اوقات عین کھانے سے پہلے کھانا سامنے پڑا، کوئی حرکت کوئی کر دیتا ہے، وہ کھانے کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے اس کا. کہتا ہے کہ نہیں، کھانے کا مزہ ہی خراب کر دیا اس نے. لیکن یہ مزہ وہاں خراب نہیں ہوگا، بلکہ مزہ بڑھے گا. ہنی ان، یہ بڑی مبارک دعا بھی ہے. اور عرب حضرات جو ہے نا، جب کسی کے ہاں جاتے ہیں تو دعوت ہوتی ہے، کھانا کھا بیٹھتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں اس کو، تو ساتھ وہ پھر میزبان جو ہے نا وہ دعا دیتا ہے کہ ہنیئن ہنیئن، آپ نے جو کھایا امید ہے مزے سے کھایا ہوگا، کھلے ماحول میں آپ کو ہم نے کھلایا رکھا ہے، ہر شے جو بھی اچھی ہو سکتی ہے پکا کے تیار کر کے ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. تو یہ وہ چیز ہے، نعمتیں جنتی کو دی جائیں گی متقی کو، اور وہ ان سے اتنا انجوائے کرے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائیں گے کلو واشربو ہنیئا. اور یہ سب نعمتیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ بما کنتم تعملون، بوجہ ان کاموں کے جو تم دنیا میں کرتے تھے. یہ اعمال ہیں تمہارے جس کے نتیجے میں خوش ہو کے ہم نے تمہیں یہ جنت دی ہے، اور اسی جنت میں یہ سارے انعامات تمہارے ان اعمال کے بدلے میں. تو ظاہر ہے اعمال اچھے ہوں گے نا، نیک ہوں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کوئی برے اعمال کے بدلے میں نہیں دے رہا. اور یہ یاد رکھیے جب یہ سب کچھ مل جائے گا اس کے بعد اللہ فرمائیں گے کہ کھاؤ پیو تمہارے اعمال کے بدلے میں. مگر حساب سے پہلے، جنت میں داخلے سے پہلے ہر بندے کو یہ ڈر ہوگا پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا حساب ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی چیز کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یوں سمجھایا ہے، یاد رکھو تم اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاؤ گے. کوئی بندہ نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی جو پڑھتا ہے کرتا ہے، یہ کچھ نہیں ہے جنت کے مقابلے میں. اس لیے کہ نماز میں نے پڑھی، کون سا میں نے اس کا حق ادا کیا ہے، کون سا خشوع خضوع کے ساتھ عین وقت پر نماز میں نے پڑھی ہے. کئی قصور ہیں اس میں جو نکل سکتے ہیں. اس طرح زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے. تو بندہ اس پہ اترائے نا کہ میں ان عمل کو کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے جنت کا واقعی میں مستحق بن گیا. تو اس لیے آپ نے فرمایا یاد رکھو کوئی بندہ تم میں اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول آپ بھی؟ آپ نے فرمایا بالکل میں بھی. الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، ہاں اگر اللہ اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے تب. تو یہ تو اس کی رحمت ہوگی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آ جائے ہماری باتوں میں، ہماری نیکیوں میں، وہ رحم کر کے ہمیں معاف کر دے ساری غلطیاں اور کہ جاؤ. جب جنت میں بھیج دے گا پھر کہے گا یہ وہ ہے جو تم نے عمل کیے تھے نا اس کے نتیجے میں. تو یعنی کچھ نہ کچھ اگر ہم کر جائیں نا، کچھ نہ کچھ دنیا میں، پھر ممکن ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہو. لیکن کچھ کرے ہی نہ اور پھر کہیں اللہ مہربان ہوگا، یہ ذرا مشکل بات لگتی ہے. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یا محسن کا مطلب یا نیکی ہے، اور نیکی کے بارے میں آپ یاد رکھیے نیکی وہی ہوتی ہے جو خالص اللہ کے لیے کی جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں کی جائے. یعنی آپ نے جس طرح اس نیکی کو کیا ہے بندہ وہ نیکی ویسے ہی کرے، خالص اللہ کے لیے
کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کے لیے ہم نے کرنا، تب جا کے وہ نیکی بنتی ہے۔ تو ایسے نیک لوگ جو ہے نا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو ہم نے اسی طرح جزا دینی ہے کہ ان کا بڑا مقام آخرت میں بنا دینا ہے۔ لیکن ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلو وتمتعوا، کھاؤ اور فائدہ اٹھا لو، قلیلاً تھوڑا سا، انکم مجرمون، بے شک تم مجرم ہو۔ دنیا میں رہ رہے ہو 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، یہ زندگی میں نے تمہیں دے دی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہاں ہمیشہ کے لیے بڑا انجوائے کر رہے ہو، نہیں، یہ آخرت کے مقابلے میں بڑی تھوڑی مدت ہے۔ اس تھوڑی مدت میں جو تم کھانا چاہتے ہو حرام حلال کی تمیز کیے بغیر، اور جو تم مزے اڑانا چاہتے ہو حرام میں پڑھ کے بھی اڑا لو۔ کیوں؟ انکم مجرمون، تم رب کی نظر میں مجرم ہو، تمہارے بڑے بڑے بلنڈرز ہیں، اور ان میں سب سے بڑا بلنڈر شرک ہے اور کفر ہے، اسلام کو نہ ماننا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرنا ہے، اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہ ماننا ہے، تم مجرم ہو۔ کوئی بات نہیں، کھاؤ پیو، کرو انکار، ساتھ ساتھ انکار بھی کرو، ہم نے تمہیں کھلی آزادی دے رکھی ہے، مگر یاد رکھو یہ آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی چیز ہے، تھوڑی مدت ہے، یہ تھوڑا کھانا ہے، تھوڑا مزہ ہے، مگر آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے، سب مزے ختم ہو جائیں گے، ہلاکت ہی ہلاکت، رب کا عذاب، اس کی شدت، اور اس میں جھونکنا اور اس میں جلنا، اور جہاں نہ موت آئے نہ انسان زندہ رہ سکے۔ یہ وہ تباہ کن مراحل ہیں جن سے ان جھٹلانے والوں کو گزرنا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں، ارکعوا، تم رکوع کرو، لا يرکعون، نہیں وہ رکوع کرتے۔ وَيْلٌ، تباہی ہے، یومئذ، اس روز، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کو مسلمان یا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بھئی آؤ رب کے آگے جھک جاؤ، صرف اسی کی عبادت کرو، جیسے ہم جھکتے ہیں اسی کے آگے جھک رہے ہیں۔ رکوع ایک سمبل ہے جھکنے کا، کس کے آگے؟ صرف ایک رب کے آگے۔ تھوڑا سا جھک رہے ہیں تو دنیا کے کاموں میں بھی جھک جائیں گے، اور جا کے سجدہ کرتے ہیں اور جھک جاتے ہیں تو دنیا کے کاموں میں بھی اور زیادہ جھکیں گے۔ یہ وہ ایک علامت ہے رکوع اور سجدے کی کہ بندے کی بندگی اگر یہاں نظر آتی ہے تھوڑے وقت کے لیے، تو یہاں سے نکل کے دنیا کے کاموں میں جب وہ مصروف ہوتا ہے تو وہاں بھی ضرور اس شے کو یاد رکھے کہ میں وہاں جھکا ہوں تھوڑا سا، پھر زیادہ بھی جھک گیا ہوں، تو اسی طرح یہاں بھی اب جھک جاؤں، اور زیادہ بھی جھکنا پڑتا ہے تو کر لوں، مگر حرام میں نہ پڑوں، غلط کام نہ کروں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے ارکعوا، آؤ مسلمانوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو، جھکو جس طرح وہ جھک رہے ہیں، تو لا یرکعون، تو یہ رکوع نہیں کرتے، نہیں جھکتے، باز رہتے ہیں۔ یہ باز رہنے کی وجوہات ہے، ایک تو انکار اور دوسرا تکبر۔ ہم کیوں جھکیں؟ اللہ کے آگے جھکنا ضروری ہے؟ ہم کھڑے کھڑے مانگ لیں گے، اور بعض لوگ تو کھڑے کھڑے دعائیں کرتے ہیں نا، ہاں کھڑے کھڑے۔ اور آج کل تو بڑا عجیب سا رواج ہے جو غیر مسلموں کا ہم مسلمانوں میں آتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم میت کے لیے دعائیں کریں شمع جلاتے ہیں، شمع۔ یہ کون سا جھکنا ہے یار؟ یہ کون سی اللہ کی عبادت ہو رہی، کون سی اللہ کے ہاں درخواست کی جا رہی ہے؟ یا کون سا ایسا سمبل ہے کہ شمع تم جلاؤ اور یہ تصور کرو یا یہ خیال کرو
کہ یہ آگے بھی اندھیرے میں نہیں ہوگا بلکہ روشنی میں ہوگا. آگ آخرت میں نہیں ہے، مومن کے لیے نہیں ہے. آخرت کے لیے، مومن کے لیے باغات ہیں، اس کی رونق الگ ہے. وہاں آگ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہمیں ایسی چیزیں زیب نہیں دیتی. تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جھک جاؤ، کہتے ہیں ہم نہیں جھکتے. صاف کہتے ہیں، باز رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کوئی بات نہیں، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو ساتھ کس بات کے بعد اس کے یؤمنون، وہ ایمان لائیں گے. یعنی قرآن مجید نے ان ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا دیا ہے، ایک ایک بات سے آگاہ کر دیا ہے. یہ بھی بتا دیا ہے متقی کون ہوتا ہے اور مجرم کون ہوتا ہے، متقی کا انجام کیا ہے اور مجرم کا انجام کیا ہے. اب یہ قرآن ہی تمہیں سمجھا رہا ہے، جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ کی بات ہے، حدیث اللہ کی بات ہے. اب اگر اس کو نہیں مانتے تو بتاؤ اس کے بعد کون سی ایسی بات یا مدلل ہوگی یا کسی کی ہوگی جس کو تم مان سکو. اگر اس کو نہیں مانتے تو پھر کسی کی بات تم نہیں مانو گے. اور اللہ کی بات سے وزنی بات کسی کی نہیں ہے. اس لیے قرآن کو مانو، تسلیم کر لو، یقین مانو. اس بات سے بڑھ کر کسی اور کی بات یقینی نہیں ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، تمہیں بار بار آگاہ کر رہا ہے. اگر تم مان لو تو شاید متقی لوگوں میں تم داخل ہو جاؤ، اور اگر نہیں مانتے تو مجرم بن جاؤ، مکذب بن جاؤ. پھر اپنے بھیانک انجام کا انتظار کرو. آؤ گے تو پھر اسی کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا، اور اس روز پھر تم ذلیل بھی ہوگے، رسوا بھی ہوگے، تباہ بھی ہوگے. ٹھیک ہے. تو یہاں حدیث کا لفظ آیا ہے. حدیث قرآن مجید کو بھی کہتے ہیں. یہی ہے نا، یہاں مراد یہی ہے نا. یعنی اگر ساتھ کس بات کے، یعنی قرآن کی جو کلمات ہیں، آیات ہیں، صورتیں ہیں، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کی حدیث ہے. تو اگر اس حدیث کو تم نہیں مانتے تو حدیث سے مراد قرآن مجید بھی ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن و حدیث یہ ایک بڑا مناسب لفظ ہے، کیونکہ قرآن مجید ہے، اور حدیث پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے خاص ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی بات کو بھی حدیث کہا ہے. سورۃ تحریم میں بھی ہم پڑھا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نبی علیہ السلام کی بات کو حدیث کہا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. اور صحابہ کرام نے بھی اپنی گفتگو کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو سے ذرا الگ کرنے کے لیے آپ کی گفتگو کو کہہ دیا حدیث. ٹھیک ہے. اور اپنی بات کو کہا قول. تو یہ سب تفریق ہے، شروع میں ہی ہو چکی تھی، اور اسی چیز کو لے کے مسلمان چلے ہیں. یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے جو مسلمانوں نے بہت بعد میں جا کے اس کو اختیار کیا ہو اور مسلمانوں میں پھیلایا ہو. یہ قرآن مجید سے ہی ماخوذ لفظ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.